اگر آپ گہرا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کبھی صوفیاء کے خلاف تحریکیں اٹھتی ہیں، کبھی علماء کے خلاف۔ یہ علماء اور صوفیاء دین کے دو بازو ہیں، ان میں کسی کی خدمت کم نہیں، علماء کی اور صوفیاء کی۔ یاد رکھو، یہ تصور کہ علماء کچھ نہیں ہوتے، صوفی لوگ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، یہ تصور جاہلانہ اور احمقانہ۔ یہ دونوں علماء اور صوفیاء یہ دین کے دو بازو ہیں، اور ہر دور میں اولیاء نے دین کا علم علماء سے لیا ہے اور باطن کا علم علماء نے اولیاء سے لیا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار رہے، ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت رہی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہے۔ وہ صوفی نہیں ہو سکتا جس کے پاس دین کا علم نہ ہو، وہ عالم سچا نہیں ہو سکتا جس کے پاس تصوف کا علم نہ ہو۔ یوں سمجھیں، جو عالم ولیوں کا قائل نہیں وہ عالم نہیں، جاہل ہے، اور جو ولی کسی عالم کا شاگرد نہیں وہ بھی ولی نہیں۔ ولی عالموں کے شاگرد ہوتے ہیں، ظاہری دین اولیاء علماء سے لیتے ہیں اور دین کا باطن علماء اولیاء سے لیتے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے شاگرد ہوتے ہیں، یہ دونوں اسلام کے بازو ہیں، یہ دونوں دین اسلام کے پر ہیں، یہ دونوں دین کو پرواز کرانے والے لوگ ہیں۔ جب کبھی علماء کے خلاف تحریک اٹھی تو صوفیوں نے ان کی مدد کی، جب صوفیوں اور ولیوں کے خلاف تحریک اٹھی تو ان کے دفاع کے لیے علماء میدان میں آئے۔ آج تک یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ علماء اہل سنت کے لیے دعائیں کرنے والے اولیاء اللہ ہیں، وہ ان کی مدد کرتے ہیں باطنی طور پر علماء اہل سنت کی، کیونکہ اصل دین کے علماء یہی ہیں جو اہل سنت کے علماء ہیں۔ اور جب باطل فرقے پیدا ہوں اور وہ ولیوں پر اعتراض شروع کر دیں تو ولیوں کا دفاع کرنے کے لیے علماء میدان میں نکل آتے ہیں۔ ہر دور میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے، ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں، جتنے فرقے ولیوں پر اعتراض کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی طرف سے وکیل صفائی ہمارے علماء بنتے ہیں، اور ان باطل فرقوں کے مقابلے میں ہم سینہ تان کے میدان میں نکل آتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا کردار، اہل سنت کا کردار منفی کردار نہیں، مثبت کردار ہے۔